السلام علیکم سامعین، 18 ربیع الاخر کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 10 اکتوبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے محتمم اعلیٰ مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم کی علماء میرٹھ کو خاص نصیحت۔ ہم خبر کے آخر میں حضرت والا کا مکمل بیان بھی سنوائیں گے۔ خبر کے لیے اور تصاویر کے لیے وہیں سے قاری مہتاب صاحب ہمارے رابطے میں ہیں۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ مجلس تحفظ ختم نبوت میرٹھ کا 3 روزہ تربیتی کیمپ کا کامیاب انعقاد۔ مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کے زیر اہتمام اور مجلس تحفظ ختم نبوت میرٹھ کے زیر انتظام مسجد رشید نگر میرٹھ میں یہ 3 روزہ تربیتی کیمپ نہایت کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ اس تربیتی کیمپ میں فتنہ قادیانیت اور فتنہ شکیلیت جیسے موضوعات پر اہم بیانات ہوئے ہیں۔ غیر مقلدیت کے حوالے سے بیانات ہوئے ہیں۔ یہاں جیسے میں نے عرض کیا، مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، مولانا مفتی راشد اعظمی، مولانا شاہ عالم گورکھپوری، مولانا محمد راشد استاد حدیث مظاہر سہارنپور، حافظ اقبال ملی مالیگاؤں وغیرہ کے اہم خطابات ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک عرض یہ ہے کہ حضرت محتم صاحب نے یعنی مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے دارالعلوم دیوبند کی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کل ہند نائب ناظم حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری کے کارہائے نمایاں کو سراہا ہے، ان کے جذبے کی تعریف کی ہے اور اس کیمپ کے حوالے سے بھی ان کے حوصلہ افزائی کی ہے اور لوگوں کو صلاح دی ہے کہ وہ اس حوالے سے موصوف سے رابطہ کریں اور دارالعلوم دیوبند جو کتابیں شائع کر رہا ہے ان کو حاصل کریں۔ محتم صاحب کے بیان سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اس کام کے لیے کتنے فکر مند ہیں۔ اور ملت کے غیور نوجوانوں، میرے ساتھیوں اور دوستوں، 3 دن سے تعاملات نبوت کے سلسلے کا یہ تربیتی نظام بھی چل رہا ہے۔ آپ حضرات نے دلچسپی کے ساتھ اس میں حصہ لیا۔ پہلا تاثر آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی کے اوپر احسان نہیں کیا ہے، بلکہ اپنے انتہائی اہم فریضے کا احساس اپنے اندر پیدا کیا۔ آپ کے سامنے پورا پروگرام آ چکا ہے۔ آپ اس بات کو ذہن میں تازہ رکھیں کہ کلمہ شہادت کے 2 جز ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جس طرح پہلے جز میں صرف اللہ کی الوہیت کا اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ اظہار اور اقرار اور اعلان سے ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جب اللہ کو اللہ مانیں گے اور غیر اللہ کی نفی کریں گے تبھی وہ توحید بنے گی۔ کلمے کا دوسرا جز محمد رسول اللہ یا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کی تکمیل بھی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی مان لینے سے نہیں ہوتی جب تک کہ اتنے ہی یقین سے کے ساتھ اس بات کا بھی اعلان نہ کیا جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے بعد اور قیامت تک کوئی دوسرا نیا نبی نہیں آ سکتا۔ ختم نبوت کا عقیدہ ایمان کی بنیاد میں شامل ہے۔ اس میں کہیں سے اگر تزلزل پیدا ہوا تو ایمان بھی رخصت ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ جتنے بھی فتنے پیدا ہو رہے ہیں، شکلیں بدل کر، چولے بدل کر، ان سب کی بنیاد یہی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر یا تو یقین نہیں ہے اور یا دانستہ اس کے اندر تحریف کی جا رہی ہے اور اس کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قادیانیت کے فتنہ ہو،
शकीलियत का कितना हो, मजहबियत का कितना हो, इन सब का तारुफ आपके सामने आ चुका होगा, उनके आकार जा चुके होंगे। उन सब की हिफाजत अकीदत नबूवत के ऊपर बाकी रखने और उम्मत को उस लाइन को लाने के जरिए हो सकती है। ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। आप याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेशी गोई फरमाई थी, सतकून फितनुन कफ़िताइल लैल मुज़लिम, कि रात अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह करीब बहुत से फितने पैदा होंगे। उनमें सबसे पहला फितना जो पैदा हुआ है वो झूठे मुद्दई नबूवत का हुआ है। एक तो अस्वद अनसी, जिसका काम तमाम हो गया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात में। दूसरा मुसलमा कज़्ज़ाब, जिसका खात्मा हुआ है खलीफे अव्वल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथों और उनके मुस्तशर के हाथों। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आपके हयात के आखिर में और आपके इंतकाल में फौरन बाद जो फितना आया है उस का ताल्लुक इसी से था, यानी झूठे मुद्दई नबूवत का। इसलिए यह जो दीन करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको देकर गए और उस सिलसिले में जो जिम्मेदारियां हमको देकर गए, उन जिम्मेदारियों में सबसे अहम जिम्मेदारी है कि अपनी नबूवत को बाकी रखा जाए, इसकी हिफाजत के लिए हर तरह की कुर्बानी की जाए। इसकी ज़रूरत का एहसास दिलाने के लिए और हमारी अपनी क्या जिम्मेदारियां हैं उनसे हमें आगाह करने के लिए इस तरह के काम मुनक़िद किए जाते हैं। लेकिन एक मामला ये भी है कि इतने अहम और बुनियादी मसले के सिलसिले में जो हमें मालूमात होनी चाहिए, उन मालूमात से हम आरी हैं। आवाम तो आवाम, उलमा इकराम, इल्म-ए-इज़ाम, पढ़े लिखे लोग, हदीस और तफसीर का दर्स देने वाले, वो फितनों से वाकिफ नहीं है। उनके जो फितना परवर है उनकी कार्रवाइयों से, उनके दर्द फरेब से वाकिफ नहीं है। इसलिए तरबियती कैंप के अंदर उन तमाम चीज़ों को वाज़ेह किया जाता है ताकि हम पूरे तौर से तैयार होकर अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। और दो काम करना है, एक तो उम्मत को उन गलत अकीदों से मुब्तला होने से बचाना, जिसके लिए ज़रूरी है कि आवाम के दरमियान जुमा के खुतबों में, मदरसों के सालाना दर्सों में, इसी तरह हफ्तावारी दर्स कुरान और दर्स हदीस में इस उन मज़ामीन को उन्वान बनाया जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर, हज़रत महदी का ज़हूर, दज्जाल का ख़ुरूज, इस सिलसिले में अहादीस के अंदर जो पेशी गोइयाँ की गई उनसे आवाम को वाकिफ़ कराना, ये वाक़िफ़ियत पेशगी हो ताकि उसे लोग किसी गलत तरीके से हमारे नौजवानों और हमारी औरतों और बच्चों की ईमान को मजबूर न कर सके। दूसरे जो लोग इसके शिकार हो चुके हैं उनके ऊपर मेहनत करके उनको राह रास्त पर लाने की कोशिश करना, लेकिन ये काम बहुत मेहनत तलब है। इसलिए कि शकीली हो या कादियानी हो, इनका मामला जाहिर उस वक्त होता है जबकि अपने अकीदे की तरफ पुख्ता हो चुके होते हैं। इनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता मेहनत की जाती है। जब वो पुख्ता हो जाते हैं और इस हद तक पहुँच जाते हैं कि अपने अकीदे के इजहार कर सके, तब हमें उसकी खबर लगती है और हम उसके ऊपर मेहनत करना शुरू करते हैं। लेकिन हिम्मत हार कर बैठना नहीं चाहिए। अभी जो ताज़ा खबरें आ रही हैं मुल्क के अंदर काम करने वाले अहबाब से, शकील बिन हनीफ के इंतहाई करीबी बहुत से लोग, उनके डॉक्टर, उनके मुशीर-ए-कार, उनके ऊपर मेहनत की गई है और उनके ऊपर हकीकत वाज़ेह हुई है और उन्होंने उसका साथ छोड़कर कलमा इस्लाम कबूल किया है और उसका ऐलान किया है। इसलिए पूरे तौर से हमें हिम्मत बांध कर इस काम के अंदर लग जाना चाहिए। एक बात और करना चाहता हूँ, अभी मौलाना ने मौलाना शाह आलम साहब ने तबसरा किया है कि मौजूद ऊपर काफी किताबें लिखी हुई हैं और दारुल के दौर के जरिए मिल रही हैं और भी दूसरे इदारों में किताबें शाया की हैं। हम सब के सब उन किताबों को हासिल करें और गहराई के साथ उनका मुताला करें। होता ये है कि अगर कोई शख्स किसी फितना परवर के दाम में आ गया और उनकी बातों से मुतासिर हो गया, फिर वो आता है किसी इमाम साहब के पास, किसी मौलाना साहब के पास अपने शुबहात का इजाला करने के लिए, तो उसको ये कह के भगा दिया जाता है, कहाँ भी उन चक्कर में पड़े हुए हो, ये सब तुम्हारे समझने की बातें नहीं है।
اس سے اس کا شک اور پختہ ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے پہلے ہی اس سے کہا جا رہا ہے کہ مولویوں کے پاس مت جانا، عالموں کے پاس مت جانا، لیکن وہ ہمت کر کے آپ کے پاس آیا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود کو اس کی تشفی کریں، اس کے سوال کا جواب دیں، اس کی شبہات کا ازالہ کریں۔ میں آپ تمام حضرات کی عہد لینا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے تربیتی کیمپ میں مکمل حصہ لیا ہے یا جزوی طور پر شریک ہوئے کہ اس کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ اور ایک بات اور ہم کرنا چاہتا ہوں، دینی خدمت کے بہت سے میدان ہیں، اور الحمدللہ ہمارے علماء کرام، حفاظ کرام، ائمہ کرام اپنے اپنے میدان میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ حضرات مدرسے کا انتظام دیکھتے محترم صاحب اور ناظرین صاحب ہیں، کچھ اساتذہ کرام ہیں مدرسوں کے اندر پڑھاتے ہیں، عربی کتابیں پڑھاتے ہیں، کچھ مکتب کے اساتذہ ہیں، کچھ درجہ حص کے اساتذہ ہیں، کچھ مساجد کے ائمہ ہیں، کچھ دلی تنظیموں کے ذمہ داران ہیں، جمعیت علماء سے وابستہ ہیں، چاہے وہ جمعیت علماء مولانا ارشد صاحب کی صدارت والی ہو یا مولانا محمود صاحب کی صدارت والی ہو، بلکہ میں اور نیچے ہو کر کے کہتا ہوں ملی کونسل ہے یا اس طرح کی اور تنظیمیں ہیں یا کوئی علاقائی دینی تنظیم ہے، اس سے وابستہ ہو کر دین کی خدمت کرتے رہیں، اپنے اپنے میدان میں کام کرتے رہیں۔ لیکن یہ جو کام ہے تحفظ ختم نبوت کا، جس کو لے کر بچے سے تحفظ ختم نبوت پڑی ہوئی ہے، یہ سب کی مشترک ذمہ داری ہے۔ اپنے کام کے اندر آپ پوری تحقیق لیجیے اور اس چیز کو یہاں دخیل مت ہونے دیجیے۔ یہ ایسا کام ہے جیسے کسی علاقے کے اندر سیلاب آ جائے تو کہا جاتا ہے کہ ایک ہی چارپائی کے اوپر سانپ اور آدمی دونوں بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم یہ ایک فطری چیز ہے، نظریات میں اختلاف ہوتا ہے، خیالات میں اختلاف ہوتا ہے، ایک مجلس میں وہ کو ختم نہیں کر سکتا، آپ اس کو سلجھائیے، لیکن اس اختلاف کو یا اس دوری کو اس کام کے اندر نہیں کسی بھی درجے میں رکاوٹ اپنا بننے دیں گے۔ یہ خیانت ہوگی آپ کے اپنے مقصد کے ساتھ، اپنی ذمہ داری کے ساتھ کہ تاج ختم نبوت کے اوپر حملہ ہو رہا تھا اور ہم اپنی ناک بچانے کے لیے، اپنے ادا کی حفاظت کے لیے ہم نے اس سے دوری اختیار کر لی اور اس سے الگ ہو گئے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہوگی اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں پھر مبارکباد دیتا ہوں مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داروں کو اور اس میں حصہ دینے والے مربی حضرات کو، مولانا ارشد صاحب، حافظ عباس صاحب، مولانا شاہ عالم صاحب، مفتی راشد صاحب دعوت برکاتہ اور جن حضرات نے اس میں حصہ دیا ہو، سب لوگوں نے اپنے اوقات کی قربانی دی ہے اور آپ حضرات نے توجہ کے ساتھ شریک ہو کر باتوں کو سنا ہے۔ یہ بات ہوا نہ ہو جائے بلکہ اس کو محفوظ رکھیں۔ اگر آپ نے ڈائری کو اس باتوں کو نوٹ کیا ہے بہت اچھا، وقت یہاں سے جانے کے بعد موٹی موٹی باتوں کو یادداشت کے طور پر نوٹ کر کے رکھیں اور آپس کا رابطہ رکھیں۔ اگر کسی علم میں کوئی ایسا فرد آتا ہے کہ جو اس سلسلے کی تبلیغ کر رہا ہے یا کسی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے تو فوراً آپس میں رابطہ کریں، مجلس کے کارکنان کے ذریعے ان کو بچانے کی کوشش کریں اور یہ علاقے میں اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہو وہاں کے لوگوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے مجلس کے طریقے کار طے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف توجہ دلانے کے لیے، ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں اور یہ گزارش میں پھر دہراؤں گا کہ یہ مشترک ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو انجام دینے میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ اپنا کام آپ خوب محنت سے انجام دیں، وہاں آپ کا جو طریقہ کار اور جو نظریہ اس کو باقی رکھیں، لیکن اس تحفظ ختم نبوت اور مجلس تحفظ ختم نبوت کی کارکردگی کے اندر اس کا کوئی اثر نہیں آنا چاہیے، یہ خیانت ہوگی۔ اور دل کی گہرائی کے ساتھ اس کو قبول کریں، صرف ظاہر داری کے طور پر نہیں کہ لوگوں کی نظر میں ہمارا طریقہ کار کہیں معلوم نہ ہو جائے، عزت بچانے کے نہیں بلکہ ایمانی اور مذہبی ذمہ داری کے طور پر اس کو قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کوئی نئی بات میرے پاس کہنے کے لیے نہیں رہ گئی ہے، مربیان کرام نے ہر پہلو کو روشنی ڈالی ہے اور طریقہ کار بھی سمجھایا ہے، مسائل کے بھی نشان دہی کی ہے، کتابوں سے بھی نشان دہی کی ہے۔ یہاں سے اٹھنے کے بعد آپ اس
موضوع کو اپنی زندگی کو زندہ رکھیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور وہ کام آدمی کو بتائیے وہ کرتے ہیں۔ اذان نماز کا وقت ہو گیا، دعا فرما دیں اور اس کے بعد دعا فرما لیں۔